मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये उसूल हमेशा याद रखो, इश्क, अकीदत, बुग़्ज़ और मजबूरी। बुग़्ज़ को आसान उर्दू में नफ़रत, जब किसी से नफ़रत हो जाती है तो बस फिर उसी के खिलाफ जाता है। तलाक़ों के बाद होता है। सियासत की मिसाल तो समझ में आ गई ना, सियासी मिसालों में, और हम गोरों में भी हर चीज़ को, गोरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी अकीदत हमारे दिलों में बैठ गई। अब टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो लोग आके बच्चे तरबियत करने की नसीहत कर रहे होते हैं जिनके अपने बच्चे हैं ही नहीं ठीक है ना, उनको क्या पता बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मेजॉरिटी, सारे बुरे नहीं हैं उनमें, वो हमें समझा रहे होते हैं तो, और उनके स्टाइल से लग रहा होता है कि इनसे बच्चे संभल नहीं रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके वो बता रहे होते हैं कि जिससे पता चलता है कि इनके अपने बच्चे इनसे संभल नहीं रहे। याद रखो, जो चीज गिफ्ट होती है ना, अगर उसको संभालना आपके लिए मुश्किल बन जाए तो फिर वो गिफ्ट रहती नहीं है। औलाद की तरबियत बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये बहुत मुश्किल होती, इसका मतलब फिर ये गिफ्ट नहीं है, ये तो टेंशन अल्लाह ने दे दी आपको। और अल्लाह कुरान में औलाद को टेंशन कहता है या गिफ्ट कहता है? बोलो ना, गिफ्ट। यह बोली मैं यशाउ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट देता हूं। देखो, एक गिफ्ट होता है आपको किसी ने मिठाई का डब्बा लाके दे दिया, थोड़ा सा तो उसको भी संभालना पड़ता है, फ्रिज में रख दो खराब ना हो जाए। हर गिफ्ट को थोड़ा सा तो संभालना। ये जो बच्चे बिगड़ते हैं ना, उनके अक्सर बिगड़ते हैं जो थोड़ा सा भी नहीं संभाल रहे होते। चर्सियों में बैठ रहे, हीरोइन में बैठ रहे, उनको फिक्र ही नहीं है, टाइम ही नहीं दे रहे बिल्कुल उनको, या बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, उनके अखलाक खराब कर दिए। बाज दफा माँ बाप अपने बच्चों से भी कभी तमीज से बात नहीं कर रहे, तो हर दफा तंज वाला लहजा होता है, बिगाड़ते हैं बाकायदा। अब मुझे बताओ, मिठाई का डब्बा कोई गिफ्ट देके गया आपको, तो उसको थोड़ा सा तो संभालना पड़ेगा आपको। यार फ्रिज में रख दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर खा लो, यही होगा ना। और जरा टाइम पे खाओ, ऐसा ना हो कि 6 लड्डू खा लिया आपने, एकदम शुगर हाई हो गई, ये पेट खराब हो गया, एक खा लो, 2 खा लो। हर गिफ्ट को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा संभालना पड़ जाए तो वो गिफ्ट नहीं रहता, वो टेंशन है। मिसाल के तौर पर मिठाई के बजाय कोई ग्रेनेड गिफ्ट में देके चला गया, डब्बा खोला तो 6 ग्रेनेड है, उसमें पिन निकली हुई है, और कह रहे ये जरूरत पड़ने पे आपके काम आएगा, कभी दुश्मन से मुकाबला हुआ। आप कहोगे मेरे काम बाद में आएगा, ये मुझ पे पहले फटेगा। फौरन आप राब्ते कर रहे हो, कभी माहिरीने ग्रेनेडी याद से, अबे भाई ये फट ना जाए, कोई बच्चा ना उठा के फेंक दे, यार क्या करना है, ये गिफ्ट है, ये तो अजाब बना दिया मेरे लिए। मिसाल के तौर पर और आसान, एक साहब मुझे बकरी का बच्चा गिफ्ट देके चले गए। बकरी का बच्चा तो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, मोशन लगे हुए हैं उसको, मैं उसको खिला रहा हूं, वो क्या होती है, वो नहीं होती यार, अबे वो मोशन की मशहूर दवा है, नाम फ्लैजिल। मैं उसको फ्लैजिल खिला रहा हूँ, फिर एंटीबायोटिक खिला रहा हूँ, उसके दस्ती ठीक नहीं हो रहे, फिर दस्त ठीक हुए तो पता चला लंगड़ा रहा है थोड़ा सा। फिर वो एक डॉक्टर को बुलाया, 2-4 दफा मैंने कहा भाई या तो किसी को गिफ्ट दे दे या इसको ज़बह करके खा जाओ। मैंने कहा अपने बच्चे पालना इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जितना ये। उस बेचारे की नीयत नहीं थी ऐसी, वो तो हमारे पास हो सकता है आके बीमार हो गया हो या पहले से बीमार हो, वल्लाहु आलम। लेकिन उस गिफ्ट को, जो अब मैं उसके लिए ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा हूँ कि एक्चुअली बच्चों बकरी के गिफ्ट कैसे, मैं यूट्यूब पे सर्च भी कर रहा था कि बकरी के बच्चे को मोशन लगे तो क्या करना है। तो मैं फिर माहिर डॉक्टर्स वहां से आए हैं, उनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूं कि जी ये बच्चे में बीमारी हो जाए तो कैसे। इसका मतलब भाई ये बच्चा गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है, ये किसी ने अपनी टेंशन आपको पहनाई है बाज़ दफा ये होता है कि गिफ्ट का लेबल होता है लेकिन टेंशन आपको, बोलो, पहनाई जा रही होती है कि यार मुफ्ती साहब को शौक है ये बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर पढ़ के वहां। तो अल्लाह ताला ने औलाद को गिफ्ट करार दिया है। क्या करार दिया है? इसकी तरबियत कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, वरना ये गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है। तभी तो इन लोगों ने रॉकेट साइंस रखा हुआ है उसकी तरबियत में ना, तभी इनके 2-2 होते हैं,
دو تین کہ بہت مشکل کام ہے, اس کو بہت زیادہ مشکل ہے, تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں, وہ کر لو, پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. تو چند چیزیں ہیں, وہ چند چیزیں کیا ہیں, بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے, بولو ابھی بول لو نا یار, اس کی دوستیاں مت کر. اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ, یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے. یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو. اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے, ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بھی, لیکن نیک سب ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا, وہ سسٹم نہیں ہے, وہ سسٹم ہے. تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے, ورنہ یہ نعمت نہیں ہے. یہ کیا, تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے 2-3 ایکچولی پالنا بہت مشکل, ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے, ایکچولی ایک ایک بچے کو وہ چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو. اتنی ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے, توجہ. پھر اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کی توجہ چاہیے. بتائے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو, جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے. بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں, بلکہ بگڑے گا. وہ بگڑے گا. بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں. دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے. یہ فرق ہے. اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی, ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے, تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا؟ وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا. وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں, ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے. کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو, کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے وہ. خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی, وہی آپ نے شارٹ کر دیے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ؟ اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ نہ. بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے, وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی, 1 کر دیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے. جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا وہ. اور آگے جو سائیڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں, جو بربادیاں, نہ بہویں ہوں گی, نہ داماد ہوں گے, نہ خاندان ہی برباد, تو آپ تنہائیاں تنہائیاں تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے, برداشت پیدا ہوتی ہے. اکلوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ, تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ بھائی. دیکھو فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے, تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے یا ٹھڈے مارے جاتے ہیں؟ اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ, کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو. لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں؟ بولو نا. کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں, کہیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی, زندگی میں مسائل بھی آئیں گے. اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے, جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں, شکایتی ٹٹو بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار,
آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھا، ہو سکتا ہے سستی کرے، نہیں پڑھے گا، وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا، ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے نا. اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے، کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں. یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں، نہ ہوتے تو میں نہیں، کچھ بھی نہیں بن پاتا، میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں. تو لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی، میں نے بتایا تھا نا اندھا پن، عقیدت میں اندھا ہو جانا، عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے، اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ انگریزوں سے، جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا، اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. گورا تھوڑی اس کو برا سمجھتے ہے کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں وہ کہہ رہا ہے، میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا تو کیا ہو گیا. یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے، عقیدت میں اندھا پن. ہاں اب بچوں کی بات آئی، تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس، دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو، مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ، قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو، بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی، کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ، کزن کے ساتھ بھی سوئے گا، بولو نا، نہ نہیں سوئے گا. ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا، دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے پھر بھائی دوستی ختم. تو دور رکھیں، اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے، میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں، ظہر کی نماز میں، عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ، یہ کیا لگتا ہے؟ تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں؟ بولو خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو، ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار، بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے، بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے، اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. ماں نے کوئی چیز منگوائی نا، بیٹا کنگھا لے کے آؤ، اب وہ نہیں مل رہا اس کو، یہ پڑا ہوا ہے اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. تو آپ بھلے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ، بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے، بولو وہ سیکھی یہی رہا ہے گھر سے. اندھا ہے، ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا؟ اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو. اندھا ہے نظر نہیں آ رہا، وہ عجیب سا جملہ ہے یار، تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو؟ عزت سے بات کرو، تمیز سے بات کرو. بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار، تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ، اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ہر وقت طنز، ہر وقت آنے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ. اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا، اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک، لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے، روب بھی ہو. بیٹا اصل تو یہی ہے کہ کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے، پانی لے آئیے، تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدھا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا؟
बिगड़ेगा. तमीज, अल्फाज तमीज क्यों? बेटा जरा पानी ले आओ, अबे पानी लाओ, ये स्टाइल होता है. ले तो फिर भी आएगा, खिदमत का जज्बा भी पैदा होगा, अखलाक की ऐसी की तैसी, बगावत पैदा होगी उसमें. बेटा जाओ पानी लेकर आओ, शाबाश, ऐसे शाबाश का लफ्ज़ बोल दो आखिर में, काइंडली लगा दो. डिफेंस वाले काइंडली लगाएं, हम लोग शाबाश लगाते हैं, हम चूंकि अभी पुराने लोग हैं. तो समझते हो कि नहीं समझते? और उससे खिदमत लो, ये तो फर्ज है. माँ को चाहिए बाप की खिदमत ले, बाप को चाहिए बच्चों से किसकी खिदमत ले? माँ की. माँ खाना पका रही है, बाप को चाहिए बेटी को बोले बेटा तुम्हारी माँ कब से घंटे से किचन में खड़ी हुई है, तुम्हारा फर्ज बनता है. हो उल्टा रहा है, सही है ना? जब बाप खिदमत लेता है औलाद से तो माँ बोलती है अभी तो आके स्कूल से बैठे हैं, थके हुए हैं, आपने भी इनको बस हर वक्त. तो इससे बच्चे के दिल में बाप के खिलाफ बगावत के जज्बात पैदा होते हैं. समझते हो कि नहीं समझते हो? खैर अभी ये टॉपिक बड़ा लंबा है, अभी मैं क्या किससे लेके बैठ गया. अभी तो मैं जो असल टॉपिक है उसको समेटता हूँ. तो मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है, चंद चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है. फिर भी बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, ऐसी की तैसी. क्या करें अब, यही थोड़ी कि पूरा दिमाग ही उसी पे खर्च कर दें. इसलिए मैं कहता हूँ इतने बच्चे पैदा करो, 2-4 स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी रखो. हाँ, एक ही 2 ही बच्चे ही हो गए, पूरी तरबियत के बाद भी बाज़ दफ़ा बिगड़ जाता है. 1-2 ही, एक ही अंडा वो भी गंदा, तो तुम्हारा तो मुस्तकबिल बर्बाद हो गया. इतने हो 2-4 बिगड़ भी गए तो अफोर्ड कर सको उनको. सारे फिर भी नहीं सुधरते, अल्लाह करे सुधरे सारे ही सबके, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है एक आध आड़ा तिरछा निकल आता है, वो नहीं सीधा होता. तो इतने हो दूसरे के, चलो यार एक बिगड़ भी गया तो चलेगा. खैर